لبنان کی دارالحکومت بیروت کے علاقے داغیا میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملے۔ اسرائیلی میڈیا کا تازہ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ رہائشی عمارتوں کے تہخانوں میں حزب اللہ کا اسلحہ ہے۔ گزشتہ روز حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے بیروت پر ایک ساتھ 15 میزائل داغے۔ حزب اللہ کے بیروت سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 6 عمارتیں تباہ۔ لبنانی وزارت صحت کی 6 افراد کی شہادت اور 91 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ حزب اللہ ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ محفوظ ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ بمباری کا شکار عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل میں قیام کر رہے تھے۔ حزب اللہ کی جانب سے 65 راکٹ فائر۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں حملوں کا الرٹ جاری۔ فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ، شیلٹرز کھول دیے گئے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کو بیروت حملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ امریکہ کی بیروت حملے میں کوئی شراکت بھی نہیں تھی۔ اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی باضابطہ نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی خون ریزی فوری بند کی جائے، صرف مذمتیں کافی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیلی بمباری نے لبنان میں بھی 500 افراد کو قتل کر دیا۔ پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے۔ فلسطین کی طرح کشمیری عوام بھی ایک صدی سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی قیادت نے اکثر لائن آف کنٹرول پار کر کے آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکی دی۔ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی ہے۔ سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو۔ آرمی چیف نے پاکستان کی اقتصادی بحالی میں مدد پر چین، سعودی عرب اور UAE کے کردار کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں خواجہ آصف نے PTI کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ PTI کے جب بھی مذاکرات ہوں گے سیاسی برادری کے ساتھ ہوں گے، ویسے مذاکرات کا امکان نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو IMF پروگرام کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ IMF پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے مددگار ہے۔ جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستانی امریکن بینکرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو معیشت کے استحکام، غیر ملکی سرمایہ کاری کے اقدامات اور ٹیکس بیس کی وسعت، کاروبار میں سہولت اور سرکاری اداروں میں اصلاحات سے آگاہ کیا۔ کہا کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی اشاریوں میں بہتری آئی۔ فیچ اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ وفد کی SMEs کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاک امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کار کو راغب کرنا ترجیح ہے۔ SIFC سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم سے عراق اور نیپال کے وزراء اعظم کی ملاقاتیں مضبوط تعلقات کو خوشائند قرار دیا۔ IMF معاہدے کے چند نکات پر خیبر پختونخوا حکومت کو تحفظات۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کابینہ نے تحفظات حکومت کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم IMF پیکج پر ایسے مبارکباد دے رہے ہیں جیسے قرض لیا نہیں دیا ہے۔ کہا خیبر پختونخوا کے 650 ارب قرض کو 3000 ارب روپے بتایا جا رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب کا قرض کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ صوبائی کابینہ نے IMF پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی۔
आउट लुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी दहशतगर्द जलाल बल्द नेमतुल्ला भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारजी सैफुल्ला बल्द दीन फराज का ताल्लुक फितना खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्ला से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्ला बल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर। कहा, फ़रीक़ैन का इंतख़ाब ख़ित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके ख़ित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफ़ा के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खामेनी के मुशीर अली लारजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी महफूज हैं। मूडीज़ ने रवां साल दूसरी बार इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग फरवरी में A2 की थी। मूडीज़ के ताज़ा तरीन इक़दाम को इसराइल हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। इराक़ में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक़ में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिया जारी। इराक़ में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकत दारी की मुंतकिली होगी।